آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے جھنگ. اگر آپ سرگودا سے لے کے آپ جھنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس ساری پٹی کو دیکھیں، اس میں ربا بھی شامل ہے، تو یہاں پہ مذہب کا ہماری سیاست میں ایک خاص رول رہا ہے. یہاں شناخت کے بھی مسائل ہیں، یہاں مذہبی شناخت کا بھی ہے، یہاں فرقہ اور مذہب اور سیاست یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ گدیاں بھی ہیں، مزار جس کو شرائن کہتے ہیں، شرائن مزار کا بھی سیاست میں بڑا عمل دخل ہے. اور مزار سے وابستہ جو لوگ ہیں جو مخدوم اور سجادہ نشین کہلاتے ہیں، تو یہ سارا بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے، فیسینیٹنگ اسپیکٹ ہے. سبوق سید صاحب سے ہم یہ چیزیں ان سے سمجھتے ہیں کہ جھنگ کی سیاست میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے کہ وہاں بڑی وائلنس بھی رہی اور اس میں مذہب اور فرقے کی بھی آمیزش رہی ہے. تو اس کے جو کریکٹر ہیں سیاست کے، جس طرح کی وہاں پہ پولیٹیکل ایلیٹ سے مرج ہوئی ہیں اور جو سیاست کا رخ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب اتنی دہائیاں گزر جانے کے بعد 2-3 دہائیاں، کیا جھنگ کی سماج میں یا سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کوئی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب. جھنگ کی سیاست کو سمجھنا ہے، آپ نے بڑا اہم اشارہ کیا جھنگ کے حوالے سے کہ وہاں پر مذہب کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جھنگ میں ایک گدی ہے جس کا نام ہے شاہ جیمنا، ایک گدی ہے جس کا نام ہے دربار عالیہ سلطان باہو، اور اس کے علاوہ وہاں پہ سید، مخدوم، بھروانے اور مولوی طبقہ، یہ جو اور شیخ، ان کا بہت ہی بڑا رول ہے. یہ 5 فریق ہیں جھنگ کی سیاست کے، اور یہ 5 جھنگ کی سیاست کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور آج صبح میں نے آپ اس پر ڈسکشن کی اور آپ کی یہ میں نے مستار بھی لیے. اور یہ جو 3 کریکٹر ہیں یہ بیسیکلی 3 انسٹیٹیوشن ہمیں نظر آتے ہیں. جی ہاں، جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اگر آپ جو کہہ رہے ہیں مولوی اس کے پاس مدرسہ ہے، اگر کوئی سجادہ نشین ہے تو اس کے پاس مزار ہے، اور اگر کوئی شیخ ہے تو اس کے پاس بزنس مین کمیونٹی ہے، اور جو آڑتیوں کی انجمن ہے، جو انجمن تاجران ہے. تو ان کو صرف کریکٹر نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ پورا انسٹیٹیوٹ جو جڑا ہوا ہے. اور اصل میں دیکھیں وہاں پر مکتب تشیع کی گدی ہے شاہ جیمنا، عابدہ حسین صاحبہ اور فیصل صالح حیات کا تعلق اس گدی کے ساتھ ہے. کرنل عابد بنیادی طور پر وہ اس کے ساتھ تھے. اچھا، پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو درباری عالیہ سلطان باہو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں سے وہ 1 یا 2 سیٹیں وہ گدی ہمیشہ صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب پرانے پارلیمنٹیرین تھے، 5 دفعہ رکن اسمبلی بنے، ہمیشہ محبوب سلطان ہیں. اور ان کو کوئی فیڈرل سروس میں بھی، بیوروکریسی میں بھی ان کی فیملی کا بہت، سلطان صاحب جو یہاں FPSC کے چیئرمین بھی رہے ہیں. جی ہاں، تو ان کی فیملی کا بڑا اثر رسوخ ہے. تیسرے وہاں پر فریق ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، وہ ہیں شیخ. اور آپ دیکھیں شیخ وقاص اکرم، اور پھر ان کے والد شیخ اکرم، پھر یعقوب شیخ، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں. یعقوب شیخ صاحب مختلف پارٹیوں کے سوا دوبارہ فرزانہ یعقوب شیخ، وہ رہی ہیں MPA بھی رہی ہیں. اچھا، یہ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایک نیا جو فیکٹر آیا وہ ہے مولویوں کا. اور مولویوں کا فیکٹر اس طریقے سے آیا ہے کہ وہاں پہ سپاہ صحابہ کی جو بانی ہیں مولانا حق نواز جھنگوی، 1986 میں انہوں نے سپاہ صحابہ بنائی، 1990 میں ان کا مرڈر ہوا. 1988 کا جو الیکشن تھا وہ ایک چیلنجنگ الیکشن بن گیا ان سب کے لیے. وہ اس وجہ سے جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے عابدہ حسین جو پارلیمنٹیرین ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی کتاب جو ان کے میموائرز آئے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے یہ سارے جی ہاں انہوں نے سارا لکھا ہوا. لازمی انہوں نے اپنے اینگل سے لکھا ہوا ہے سارے واقعات کو. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تنگ تھے نوابوں سے، جاگیرداروں سے، وڈیروں سے. اور وہاں پر جو صوفیاء تھے، جیسے میں آپ کو ساتھ ساتھ روکتا بھی رہوں گا، لیکن میرا تسلسل سارا خراب ہو جاتا ہے. ایکیڈیمک میں یہ پوائنٹ ہے. مثلا آپ نے جو کلاس کا اینگل دیا ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی کو اس وقت جو افغان جنگ تھی جیو اسٹریٹجک، لیکن جو آپ کلاس کا اینگل لائے ہیں اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ لینڈ اوننگ کلاس کے، ان کے پاس مزار بھی ہے اور برٹش ٹائم سے ان کے پاس مربے بھی ہیں اور زمین ہے بہت ساری. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کلاس میں کہ جن کے پاس جو لینڈ لیس ہیں، جو ہیو ناٹ ہم کہلاتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک اینگل تھا. وہ اصل میں ایشو یہ تھا کہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ جو دربار جن کے پاس ہے، جاگیردار بھی ہوئی ہیں، وڈیرے بھی ہوئی ہیں، تھانے کچہری پاس رسوخ بھی انہیں کا ہی تھا.
اور دوسری طرف شیخ برادری ہے، تو وہ اصل میں ان جاگیرداروں وڈیروں ان کی سے تھوڑا سا کم مرتبہ اور مقام رکھتی تھی، اور ان کا ہمیشہ سے کلیش رہا ان سادات جیونا جو ہیں ان کے ساتھ ایک حوالے سے۔ تو جب سپاہ صحابہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں شیخ برادری کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر شامل تھی، اور اس کی وجہ مذہبی سے زیادہ وہاں کا جو پولیٹیکل ایشو تھا اور وہاں جو حقوق کے جو ایشوز تھے ان کے ساتھ تھا۔ اور مولانا حق نواز جھنگوی کی جو تقریر ہے جو انہوں نے جھنگ میں الیکشن کے موقع پر کی تھی، مجھے یاد ہے، میرے پاس اس کا آڈیو کیسٹ پڑا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہوں تو تمہارے لیے تھانے کیوں نہیں جا سکتا، تمہارے لیے کچہری کیوں نہیں جا سکتا۔ اور مولانا حق نواز جھنگوی کو پورا پاکستان فرقہ وارانہ حیثیت سے جانتا ہے، لیکن جھنگ کا جو مقامی آدمی ہے وہ حق نواز جھنگوی کو تھانے اور کچہری کے حوالے سے جانتا ہے۔ اور حق نواز جھنگوی تھانے میں چلے جاتے تھے، وہاں پر لوگوں کے لڑتے تھے، ایس ایچ او سے پھٹا ڈالتے تھے، ڈپٹی کمشنر سے پھٹا، اس وقت مجسٹریٹی نظام تھا تو ڈپٹی کمشنر جا کر پھٹا ڈالتے تھے۔ تو یہ اصل میں ایک کلاس کا جو سسٹم آپ نے ڈسکس کیا تو اس کی طرف میں آیا۔ تو بنیادی طور پر جو میں نے 5 فریق آپ کو جھنگ کی سیاست کے بتائے ہیں وہ بڑے اہم تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے حق نواز جھنگوی 88 کے الیکشن میں 20,000 ووٹوں سے دیہی علاقوں سے ہارے عابدہ حسین کے مقابلے میں، لیکن جھنگ کے اندر یہ ایک نیا تھریٹ پیدا ہو چکا تھا کہ ہاں اگر یہ 39,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے اس ٹائم پہ، اور بڑا لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن چکا تھا وہاں پہ۔ تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہاں ایک تو یہ ہے کہ ان جاگیرداروں کا، وڈیروں کا اور ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو بات یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھی، اور دوسرا ان جاگیرداروں وڈیروں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اب ہمارے لیے حالات جو ہیں پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو صورتحال دونوں طرف سے رورل اربن ڈیوائڈ، جی اور اس میں جو تیسرا فیکٹر ہے جو خطے میں صورتحال تھی اس وقت گریٹ گیم تھی عالمی سیاست، اس کا بھی ایک آپ رول سمجھتے ہیں؟ ہاں اس کا رول تو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ان کی شناخت ہے لوکل لیول پہ اور ایک ان کی شناخت ہے ملکی لیول پہ۔ ملکی لیول پر سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں یہ وہ انہیں لوکل لیول پر بھی، کیونکہ فیصل صالح حیات صاحب کا تعلق اور عابدہ حسین صاحب کا تعلق ایک مسلک سے تھا، ایک مکتب تشیع سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے ایک طرف ایران کا انقلاب اور پھر پاکستان کی صورتحال اس کو کیش کرایا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس جنگ میں ان خرابیوں کے جو اصل محرکات ہیں وہ یہ 2 چہرے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ اس کو مکس کیا۔ تھوڑا سا یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس کو یہاں پر مکس کیا اور مکس کر یہی کیا، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جنگ کے ساتھ ہمیشہ حقوق کے حوالے سے پرابلم پیدا ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور میں سرگودا اور یہ کیا کہتے ہیں چنوٹ کا ایریا، جتنے بھی تھے نا، یہ سارے جنگ کے قریب اس کے وہاں پر موجود تھے۔ ان سب علاقوں کو بڑی مراعات ملی، لیکن جنگ کو ساری صورتحال میں کبھی بھی ایک طرح سے حصہ نہیں دیا گیا۔ تو جب سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب 90 کے الیکشن ہوئے تو 90 کے الیکشن میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سب سے کم عمر ترین رکن مولانا اسرار القاسمی وہاں سے منتخب ہوئے، اور وہ اسمبلی میں ایک ہی تقریر کر سکے۔ اگلے الیکشن میں وہ وہاں پر جو ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، کیونکہ صوبائی اسمبلی سے وہ جیتے تھے، اور وہ اس طرح جیتے تھے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن وہ آزاد حیثیت میں جیتے، اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا اس کے پلیٹ فارم سے جیتا، یعنی وہ 2 مختلف ان کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ تو وہاں پر پھر ان کو الیکشن والے دن جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو پولنگ بوتھ پر ان کو گولیاں ماری گئی تھیں، وہاں پر ان کا قتل ہو گیا تھا۔ تو یہ جو صورتحال تھی یہ بڑی امپورٹنٹ رہی اس حوالے سے، اور جنگ آپ کو پتہ ہے پہلے وہاں پر 2 اسمبلی کی سیٹیں تھیں، پھر 3 ہوئی، پھر 6 ہو گئی تھیں آخر میں، پھر دوبارہ سے جب چنوٹ وغیرہ کو الگ سے کیا گیا تو پھر وہاں پر وہ اب سیٹیں جو ہیں 3 وہاں پر بن گئی۔ اب آپ کو 2023 میں لاتے ہیں، اب جنگ میں 3 سیٹیں ہیں، اور اب یہ بتائیے کہ اب 2023 میں آپ کو لاتے ہیں، اور جنگ میں اس وقت قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں، اور جو نئے ناموں سے رجسٹریشن ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو فرقہ وارانہ مسلک کی بنیاد پہ جماعتیں ہیں، وہاں پہ ان کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ ہے۔ تو یہ کس طرح اس وقت جو ہم ٹکٹ اگر دیکھتے ہیں تو آصف معاویہ قومی اسمبلی کے لیے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہیں، اور مخدوم فیصل صالح حیات جو آپ مسلکی اختلافات بھی بتا رہے ہیں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، لیکن اب وہ انہوں نے اینڈ ٹائم پہ سوئچ کیا اور نون لیگ پہ۔ تو اب یہ دونوں ایک پینل میں ہیں، اور وقاص اکرم جو ہیں وہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ قریب لیدر، تو اس کو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو وہاں بھروانہ فیملی ہے، مخدوم فیملی ہے، ہاں مخدوم فیملی ہے، یہ مولانا حضرات ہیں اور فیصل صالح حیات ہیں، اور آصف معاویہ سیال تو اب الگ سے ضلع بن گیا تو وہاں سے اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آصف معاویہ سیال سپاہ صحابہ کے ایک طرح سمجھ لیں کہ بانی علماء جو تھے ان کے والد صاحب، اور جنگ کے اندر ایک صادق حسین شاہ صاحب سمیت
5 علماء کا مرڈر ہوا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اور پورے پاکستان میں مکتبہ دیوبند کے اندر بڑا ایک صدمہ محسوس کیا گیا تھا. تو آصف معاویہ سیال کے جو والد صاحب تھے وہ ان علماء میں شریک تھے اور سپاہ صحابہ کی بڑی بنیادی لوگوں میں شمار ہوتے تھے. لیکن آصف معاویہ صاحب نے بڑے عرصے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکٹیرین جو ڈیوائڈ ہے اس سے تھوڑا سا دور رکھ کر اپنے آپ کو مسلم لیگ کی طرف لے کے چلے گئے تھے. اور اسی طرح آپ چنوٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا منظور چنوٹی جو احمدیوں کے بہت سخت مخالف تھے، ان کے جو بیٹے ہیں مولانا الیاس چنوٹی، منظور چنوٹی بھی ایم پی اے بنتے رہے، اور الیاس چنوٹی صاحب جی ہاں، تو وہ بھی نون لیگ کے ساتھ وہاں پر جا کر انہوں نے الائنس کیا. یہ کیسر شیخ صاحب قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور ان کے نیچے جو آپ حوالہ دے رہے ہیں جی بالکل. لیکن جو گروپنگ ہے اس وقت تک ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لدھیانوی، جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اعظم طارق کے جو صاحبزادے ہیں معاویہ اعظم، جی ہاں، تو اس کا جو بنیادی ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، مولانا محمد احمد لدھیانوی، معاویہ اعظم اور مسرور نواز جھنگوی، یہ اصل میں 3 کریکٹر ہیں سپاہ صحابہ کے اندر، جس کا نام اب انہوں نے بعد میں ملت اسلامیہ کیا تھا، پھر اہل سنت والجماعت کر دیا. لیکن جو سیاسی انہوں نے اپنی شناخت بنائی ہے تو ایک پارٹی انہوں نے نئی ایک قائم کی، اس کا نام ہے پاکستان راہ حق پارٹی. تو یہ راہ حق نواز پارٹی، لوگ اس کو حق دوسرا سمجھتے ہیں تو حق نواز کے راستے والی پارٹی سمجھتے ہیں اس کو. اور یہ بنائی کے پی کے ایک سابق رکن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی حکیم ابراہیم قاسمی صاحب نے بنائی تھی یہ پارٹی ان کی. تو وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معاویہ اعظم نے بھی کاغذات دائر جمع کروائے اور مولانا احمد لدھیانوی نے بھی. تو مولانا احمد لدھیانوی صاحب ان کے خلاف کورٹ میں چلے گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے. یعنی اعظم طارق کا بیٹا، صورتحال یہ ہے کہ اعظم طارق کا بیٹا اور حق نواز جھنگوی صاحب کا جو بیٹا ہے مسرور نواز، وہ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ادھر سے احمد لدھیانوی صاحب بھی اس کے خلاف ہیں. تو وہاں پر وہ جو پارٹی بنی تھی کسی کاز کے لیے، وہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کے خلاف اس وقت وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف دکھائی دے رہی ہے. اور حق نواز جھنگوی کے جو بیٹے ہیں مسرور نواز، جو پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن پارٹی کے اندر پورے ملک میں یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ بہت اوپن لیول پر 2 گروپ. تو اس سے تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذہب اور فرقے کی بنیاد پہ سیاست ہوتی ہے اس کے اندر بھی کوئی اصول یا یعنی وہ بھی ایک روتھ لیس پاور کا کمپٹیشن ہو. ایسے ہی اور ہماری تو اسلامی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپس میں ایک نظریہ اور ایک مشن ہونے کے باوجود بھی طاقت کا جب ایشو آیا تو وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار تھوڑا سا پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ معلومات بھی ہیں کہ ان تمام جماعتوں کو سپورٹ بھی حاصل ہے جو پاکستان میں سیکٹیرین ایشو پر پالیٹکس کر رہی ہیں. اور کہیں یہ پلان کیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ باہر رہ کر اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی. اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی تو زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی، اور کچھ اسپیشل کردار اور اسائنمنٹس جو ہیں یہ وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکتی ہیں. یعنی آپ مین اسٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وی لاگ کافی نہیں، پوری ایک سیریز کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے وی لاگ میں جو سوال رہ گئے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں آپ کی تجزیہ سن کے، ان کو ہم اگلے وی لاگ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ. 4 منٹ ہو گئے آپ کو. وہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں.